آج اسمبلی میں اس وقت ماحول خاصا گرم ہو گیا جب کپتان کے کھلاڑی نے عطا تارا کو کہر کہر سنا دی طرح جملے براہ راست تنقید اور سخت لہجے نے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکومتی بینچوں پر بے چینی صاف نظر آ رہی تھی جبکہ اپوزیشن نے بھرپور انداز میں موقف رکھا۔ آخر یہ سخت رد عمل کیوں آیا اور عطا تارا نے اس پر کیا جواب دیا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیا ابھی آپ ڈنڈے کے زور پہ یہ ترامیم پاس تو کروا لیں گے، لیکن جب وہاں سے بیکلیش آئے گا تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں ایک ایک بندے کا پتہ ہے کون کس طرح اس اسمبلی میں آیا ہوا ہے۔ میں مختصر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہر تقریر میں شروع کرتے ہیں۔ جب 1400 کو 1,40,000 لکھا جا رہا تھا، پتہ نہیں تب آپ کا بینیفٹ تھا، اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاد آیا۔ آپ جس کے جتنے کم ووٹ ہیں وہ اتنا زور سے یوں اپنی چھاتی پہ ہاتھ مارتا ہے ہمارا مینڈیٹ 2/3 اکثریت۔ آپ کی 2/3 اکثریت کی یہ اوقات ہے۔ منسٹر صاحب چلے گئے، منسٹر صاحب آ گئے۔ سر میں آپ سے ایک دو پوائنٹس پہ کلیریفیکیشن بھی چاہتا ہوں، لیکن آپ کے ضلع میں 2 سیٹوں پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے منسٹر صاحب۔ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو شاید آپ کو بھی شرمندگی ہو۔ 10,000 ووٹ سے بلال اجاز الیکشن جیتا، اس کی سیٹ پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی، 12 سے 14,000 ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں، وہ سارے بلال اجاز کے ہوتے ہیں۔ یہ 2/3 اکثریت کی لیجیٹیمیسی آپ کی، جس کے تھرو آپ اس آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ خیر، آپ نے کہا آپ سلیکٹیولی دیکھتے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی آ کے یہاں پہ سامنے رکھیں۔ اگر آپ اس کو سلیکٹیولی نہ دیکھتے ہو، آپ کو اس میں صرف نظر آتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پورے کے پورے پہ عمل ہو چکا ہے اور صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو ایڈوینٹ ہے وہ رہ گیا ہے، تو جناب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی سامنے لے کے آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلیکٹیو ہم ہیں یا سلیکٹیو آپ ہیں۔ کیونکہ منسٹر صاحب، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ڈیموکریسی نے اور عوام کی رائے نے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ پریویل کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس دن تک مزاحمت کریں گے جس دن تک، اور وہ دن دور بھی نہیں ہے، دور بھی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم خون بھی دیں گے، ہم نے گھر توڑوائے ہیں، پرچے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے اب فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب جب ڈیموکریسی اس ملک میں پریویل کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس دن جو آپ نے یہ شکیں رکھی ہیں کہ 2/3 کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، جناب 3/4 سے نا آپ کی ترمیموں کو ہم اپنا ریورس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو میں کل اسلام آباد میں دہشت گرد حملے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اس سے مجھے اپنا بچپن یاد آیا جس میں ہم ایک خوف کی فضا میں پیدا ہوئے اور خوف کی فضا میں ہم بڑے ہوئے۔ میں نے خود ایچ کالج میں اکراس دا روڈ وٹنس کیا، ہم گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے تو نیول وار کالج میں 2 ٹوین دھماکے ہوئے تھے۔ وہ منظر آج بھی میرے ذہن کے سامنے ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سازوں کو ہدایت دے کہ ہم دوبارہ ان حالات میں واپس نہ جائیں۔ اور میں اس میں ایک اپنی ذاتی رائے بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس دن ہمیں ٹانک میں یا لکی میں یا کرم میں یا بنو میں کسی دہشت گردانہ حملے کا اتنا ہی الارم ہو جتنا ہمیں مین لینڈ پنجاب میں یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہوتا ہے، جس دن ہم اپنے پیریفریز کو اس طرح ٹریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے جس طرح وہ مین لینڈ پاکستان کو ہم کرتے ہیں، جتنی مذمت اکراس دا بورڈ آج یہاں پہ ہو رہی ہے، یہ تو بہت پہلے، اس دن انشاءاللہ تعالی ہم دہشت گردی کی جنگ بھی جیت جائیں گے۔ سر میں بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ سر میں شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ جو آئین پاکستان ہے، یہ جو دستور ہے، یہ ہر پاکستانی کا، ہر پاکستان کے ادارے کا، ہر سٹیٹ کے پلر کا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ لیجسلیچر ہو، اور چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، یہ ہم سب کا دستور ہے۔ اس دستور کے ذریعے لیجسلیچر اور ایگزیکٹو اگر اسٹیٹ کے تیسرے پلر پر حملہ آور ہوں گے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ 27ویں ترمیم، اور یہ وار آج نہیں شروع ہو رہا جناب اسپیکر، صوبائی الیکشنز کا سپریم کورٹ نے حکم دیا، انہوں نے جوتے کے نیچے اس کو رد کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ امینڈمنٹ لے کر آئے، اس کے بعد اسپیشل سیٹس کا فیصلہ میجورٹی سپریم کورٹ ججمنٹ پڑی رہی، اس پہ عمل درآمد نہ ہوا، اور آج یہ آخری وار جو عدلیہ کے اوپر ہو رہا ہے اس پہ آگے تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ بھائی میری بات محسوس نہ کرے، لیکن ہم ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، ہمیں ایک ایک بندے کا پتہ ہے کس نے کتنے ووٹ لیے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ایک بندے کا پتہ ہے کون کس طرح اس اسمبلی میں آیا ہوا ہے۔ میں مختصر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہر تقریر میں شروع کرتے ہیں۔ جب 1400 کو 1,40,000 لکھا جا رہا تھا، پتہ نہیں تب آپ کا بینیفٹ تھا، اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاد آیا۔ آپ جس کے جتنے کم ووٹ ہیں وہ اتنا زور سے یوں اپنی چھاتی پہ ہاتھ مارتا ہے ہمارا مینڈیٹ 2/3 اکثریت۔ آپ کی 2/3 اکثریت کی یہ اوقات ہے۔ منسٹر صاحب چلے گئے، منسٹر صاحب آ گئے۔ سر میں آپ سے ایک دو پوائنٹس پہ کلیریفیکیشن بھی چاہتا ہوں، لیکن آپ کے ضلع میں 2 سیٹوں پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے منسٹر صاحب۔ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں
تو شاید آپ کو بھی شرمندگی ہو. 10,000 ووٹ سے بلال اجاز الیکشن جیتا, اس کی سیٹ پر ری کاؤنٹنگ ہوئی, 12 سے 14,000 ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں, وہ سارے بلال اجاز کے ہوتے ہیں. یہ 2/3 اکثریت کی لیجیٹیمیسی آپ کی, جس کے تھرو آپ اس آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. خیر, آپ نے کہا آپ سلیکٹیولی دیکھتے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی, چارٹر آف ڈیموکریسی آ کے یہاں پہ سامنے رکھیں. اگر آپ اس کو سلیکٹیولی نہ دیکھتے ہو, آپ کو اس میں صرف نظر آتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پورے کے پورے پہ عمل ہو چکا ہے اور صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو ایڈوینٹ ہے وہ رہ گیا ہے, تو جناب ہم آپ کا ساتھ دیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی سامنے لے کے آئے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلیکٹیو ہم ہیں یا سلیکٹیو آپ ہیں. میں جناب گزارش کروں گا, پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے لیے بہت محترم ہیں, جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک ایسے نیشنل ہیرو تھے جن کو پھانسی کے گھاٹ چڑھایا گیا ایک عامر کے ہاتھوں, ایک شیم ٹرائل میں, ایک جوڈیشل مرڈر میں. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کافی انڈیزائربل چیزیں جو ہیں وہ نکلوائیں تو ہمیں اس کا کریڈٹ دیا جائے. اگر وہ تھیں تو وی ول give you credit for what you had excluded, but we will also discredit you for what you let pass. And what you let pass is that any judge of any high court can be transferred on the whims of the executive. Sir, Article 239, no court shall have jurisdiction to call in question any amendment to the Constitution on any ground whatsoever. جناب ڈپٹی اسپیکر, میں پھر سے اپنی بات کو دہراتا ہوں, یہ دستور پارلیمنٹ کا نہیں ہے, یہ دستور کسی ایک ادارے کا نہیں ہے, چاہے وہ لیجسلیچر ہو, چاہے یہ جوڈیشری کا بھی دستور اتنا ہی ہے. سیپریشن آف پاورز کی میرے بھائی بات کر رہے تھے, بھائی ایک چیز ابھی ہوئی نہیں ہے, آپ پہلے اس کو صبح کوئی آ کے کہہ دیتا ہے جناب کہ جوڈیشری کو ختم کر دیں, آئینی عدالت لے آئیں, جوڈیشری اس کے بارے میں کچھ کر ہی نہیں سکتی. دا جوڈیشری از اے پلر آف دا اسٹیٹ. اور کیا ابھی آپ ڈنڈے کے زور پہ یہ ترامیم پاس تو کروا لیں گے, لیکن جب وہاں سے بیکلیش آئے گا تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ منسٹر صاحب, جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ڈیموکریسی نے اور عوام کی رائے نے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ پریویل کیا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس دن تک مزاحمت کریں گے جس دن تک, اور وہ دن دور بھی نہیں ہے, دور بھی ہے تو کوئی بات نہیں, ہم خون بھی دیں گے, ہم نے گھر توڑوائے ہیں, پرچے ہیں, ہمیں ان چیزوں سے اب فرق ہی نہیں پڑتا. اب جب ڈیموکریسی اس ملک میں پریویل کرے گی انشاءاللہ تعالی, اور اس دن جو آپ نے یہ شکیں رکھی ہیں کہ 2/3 کے بغیر نہیں کیا جا سکتا, جناب 3/4 سے آپ کی ترمیموں کو ہم اپنا ریورس کریں گے انشاءاللہ تعالی. جناب آرٹیکل 243, آرٹیکل 243, سر ہم نے بہت سراہا اپنی پاک افواج کو, انڈیا کی امپیریلسٹ ایجنڈا کے خلاف جو انہوں نے پاکستان کی عزت کو پوری دنیا میں منایا, اپنی قابلیت کو منایا. آج ہم فلیٹ, ایڈمرل آف دا فلیٹ, مارشل آف دی ایئر فورس اور فیلڈ مارشل کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینے جا رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ عہدے زور بازو پہ لیے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور پاکستان کے قانون میں کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ موجود نہیں ہے. اب جب آپ اس کو آئین میں لکھ رہے ہیں اور اس کو انپریسیڈنٹڈ امیونٹی دے رہے ہیں, تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یہ صرف زور بازو پہ نہ لیے جائیں. کیونکہ میں تو سر میرے آخری 30 سیکنڈز ہیں, کیونکہ میں ہر بندے سے سنا ہے کہ 7 جہاز گر گئے اور یہاں پہ مارشل آف دی ایئر فورس بھی لکھا ہوا ہے, لیکن مارشل آف دی ایئر فورس نہیں بنا. میں صرف اتنی سی بات کروں گا اس پہ. سر آخر میں جو بات ہے مذاکرات کی, میری اللہ تعالیٰ سے دوستو یہ خطاب صرف تنقید نہیں تھا بلکہ حکومت کے لیے ایک واضح پیغام بھی تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد سیاسی محاذ پر کیا رد عمل آتا ہے اور یہ معاملہ کس سمت جاتا ہے. اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور مزید اہم سیاسی اپڈیٹس کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں.